ہم کسی کو، یہ صحیح بات ہے کہ ہم کسی کو جماعت سے نہیں نکالتے، ہم کسی کو مسلک سے نہیں نکالتے. اب کوئی مسلک خود چھوڑنا چاہتا ہے، خود الگ ہونا چاہتا ہے تو یہ اور بات ہے. وہ خود یہ کہہ کر کے اپنے مسلک کو چھوڑ گیا، وہ الگ ہو گیا، ہم سے الگ ہو گیا. وہ ہم سے الگ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. بے شک. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے سلسلے میں کہا گیا، اس پر تو مجھے بہت سخت تعجب ہوا کہ یہ تو ان سے بھی آگے گزر گئے کہ جن کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں، ان کی دعوت کھاتے ہیں، ان کو دعوت میں بلاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ ہے، ان کی محبت میں یہ ایسی بولی بول رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کونسل بنائی، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ایسی بولی بول رہے ہیں کہ یہ لفظ تو مجھے جو ہے کسی کھلے وہابی کے بھی جو ہے یاد نہیں پڑتے ہیں کہ اس نے اس طریقے سے کھلم کھلا کہا ہو. تو یہ ان کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے. اور جو معاہدے کی بات کرتے ہیں تو علامہ نے ٹھیک کہا کہ اپنے مطلب کی لیتے ہیں، اور جو ابتدائی اسلام میں احکام تھے ان کا تو ذکر کر دیا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے مرض وصال میں جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے جو وصیت فرمائی، جو حکم دیا، اس کا ذکر نہیں کیا. اور اس سے پہلے جو بنو قریظہ سے جنگ کی اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جو ہے خود اپنی حیات ظاہری میں نکالا، اس کا ذکر نہیں کیا. اور سارے معاہدے جو مسلمانوں نے ضرورت کے تحت کر رکھے تھے، دوستی کے طور پر نہیں تھے، اس کے سلسلے میں حضرت علامہ نے صاف لفظ پڑھی کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور رسول جو ہے بیدار ہیں مشرکین سے، اور وہ معاہدے جو ہے اللہ اور رسول اعلان کرتے ہیں کہ وہ معاہدے جو ختم ہو چکے، سبحان اللہ، ختم ہو چکی. اب ان چیزوں کو جو ہے جاری کرنا اور ان کا ایجاد کرنا جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ انہی کا کام ہے جو سعودیوں کے ایجنٹوں سے ملے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. جو القاعدہ اور طالبان، یہ جو یہاں پر وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، حزب المجاہدین والے ہیں، جو فرضی جہاد کے نام پر جو ہے آتنکواد اور دہشت پھیلائے ہوئے ہیں، اور جا بجا جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ حدیث کے مصداق کے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے، وہ اس کے مصداق ہے، وہی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ شخص جو ہے معاہدہ یہود کی کا ذکر کر کے جو ہے ان سعودیوں کو جو یہودیوں کے حلیف ہیں ان کو سند پیش کر رہا ہے. اب وہ کتنا ہمارا ہے اور کتنا آپ کا ہے اور کتنا ان کا ہے، یہ آپ فیصلہ جو ہے آپ کے اختیار میں ہے، آپ خود اپنی اپنوں سے جو ہے فیصلہ کریں. مجھے کہنا یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ تنظیم جو اس جماعت سے جڑی ہوئی ہے اور جو ہر سال اس اجتماع ہوتا ہے اور اس میں ایسے اشخاص کو بلایا جاتا ہے جو مسلک کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں اور جو ایسے معاہدے اور ایسی دوستی بدبدموں سے قائم کیے ہوئے ہیں، اس تنظیم کا ذمہ دار فرد اس نے خود مجھ سے وعدہ کیا اور اس کی تحریر موجود ہے کہ میں 6 مہینے میں اس شخص کو سمجھا دوں گا، اگر نہیں سمجھے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اگر وہ تحریر جو ہے چھاپ دو تو کیا ہوگا؟
لیکن آج تک جو ہے وہ صاحب بھی جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت یہاں کے نامور علماء جنہوں نے ان کی اصلاح کے لیے جو ہے ان کا ساتھ دیا، ان کو تو چھوڑ دیا، لیکن اس شخص کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس شخص کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہے، اور ایسی تنظیم کا بھی بائیکاٹ کرنا جو ہے آپ کے اوپر ضروری ہے جو اس سے مختصر یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، بے شک، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کی مخالفت اس لیے کی جا رہی ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت میں جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سنی آپس میں مل کر رہے، اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد جو ہے قیامت تک نہیں ہو سکتا، یہاں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت کی مخالفت نہیں ہے، یہ آل حضرت کی مخالفت نہیں ہے، تمام اہل سنت کی مخالفت ہے، اجماع امت کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے، حدیث کی مخالفت ہے، خدا و رسول کی دشمنی ہے، بے شک۔ اور حضرت علامہ نے تو آپ کو ایک علامہ سید محمد نور کا جملہ سنایا، میرے مرشد برحق میرے نانا حضرت مفتی اعظم ہند نے مولانا عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی جب حج کو گئے تو ان کو خط لکھ کر کے بھیجا دیا، علامہ مغربی ایک سے ان کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ ھذا تلمیذ الشیخ الامام احمد رضا، یہ جو آ رہے ہیں امام احمد رضا کے شاگرد ہیں، امام احمد رضا کے شاگرد صدر شریعہ مولانا امجد علی کے شاگرد ہیں، یہ آ رہے ہیں، تو یا یہ لکھا کہ ھذا تلمیذ آٹھی، یہی امام احمد رضا کے شاگرد وہی بات ہوئی۔ تو پھر جب انہوں نے خط پڑھا تو خط کو لے کر کے جو ہے انہوں نے چوما اپنے ماتھے سے لگایا، سر پر رکھا اور کہا کہ انا تلمیذ میں اس کا شاگرد ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اذا جاءنا رجل من الهند سألناه عن الشيخ احمد رضا خان فإذا مدحه علمنا أنه من أهل السنة وإذا ذمه علمنا أنه من أهل البدع، وهذا هو المعيار عندنا۔ ہمارے پاس جب ہندوستان سے کوئی آدمی آتا ہے تو ہم اس سے شیخ احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب ان کی تعریف کرتا ہے سمجھ لیتے ہیں یہ ہے آپ میں سے ہے، سبحان اللہ، اور ان کی برائی کرتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور ہمارے نزدیک یہی معیار ہے، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے نام کو وہاں سے معیار بنایا گیا جہاں سے دین نکلا، سبحان اللہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے پیر خانے میں اعلیٰ حضرت کے پیرزادوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام کو معیار بنایا، کہ مجرائے خانواد برکات کا، اور وہاں نعرہ لگا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرہ لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اس لیے جو ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب اہل حق ہے الحمدللہ